بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد و امجد ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد و امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان پر اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہ ہی کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان سب کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا۔ ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الابلیس مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے ہیں، ایک فرمانبرداری کا اور دوسرا فرمانبرداری کے ادا کرنے کا شکریہ کا۔ جب تمام فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم غیب ہیں اور دونوں کے دلوں کے بھید سے خوب واقف ہیں اور ماضی و حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب و تفاسیر و تاریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس ذام میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام اعلیٰ اور افضل نہیں ہیں، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار ہے، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں ہی خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود کیسے جان سکتی ہے؟ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی کی اس مادہ کی بنیاد پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ
غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ معزز سامعین، شکریہ، خدا حافظ۔